بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانیہ نے ایران امریکہ کی کشیدگی کے باعث قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں برطانیہ نے اپنے رائل ایئر فورس کے جائنٹ ٹائفون اسکواڈرن کے لڑاکا طیارے قطر روانہ کر دیے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق 12 اسکواڈرن جو برطانیہ اور قطر کی مشترکہ یونٹ ہے کو دفاعی ذمہ داریوں کے لیے خلیج میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس طیارہ تعیناتی کا مقصد دفاعی مقاصد اور دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانا بتایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی ہے، جس میں بحری جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر گہری نظر اور ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورسز تعینات کی جا رہی ہیں۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر مزید کوئی حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ایران نے جوہری پروگرام نہ روکا تو دوبارہ کارروائی کی جائے گی۔ ہماری فوج مکمل تیار ہے، کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے بھی خبردار کر دیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حملے کے خدشے پر ایران نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے حملے کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بدترین صورتحال کے لیے ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی فوجی نقل و حرکت کے پیش نظر ہائی الرٹ ہے۔ محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں یوکرین روس مذاکرات کا پہلا دور ختم، آخری دور آج ہوگا۔ امریکہ کی ثالثی میں ابوظہبی میں یوکرین روس مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی میں یوکرین فورس کے پہلے مذاکرات کے ختم ہونے والے دور کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین روس مذاکرات کا آخری دور آج پھر ہوگا۔ مذاکرات کے دوران متحدہ عرب امارات عالمی تنازعات کے حل پر زور دے گا۔ دوسری جانب اماراتی صدر شیخ محمد نے یوکرین کے بحران کے حل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ روس یوکرین جنگ فروری 2022 سے جاری ہے۔ عرب امارات کی ثالثی سے روس اور یوکرین کے 4641 فوجی قیدی رہا ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے نیٹو افواج کے کردار پر یورپی ممالک اور برطانیہ کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر احساس ہوا کہ انہوں نے غلط بات کی تو وہ معافی مانگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی افواج کی اہمیت و بہادری اور اپنے ملک کے لیے قربانیوں کو نہیں بھولیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ بہت سے ایسے فوجی زخمی ہوئے اور زخموں نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کو توہین امیز اور واضح طور پر خوفناک سمجھتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں کہ ٹرمپ کے الفاظ نے در حقیقت تکلیف پہنچائی ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کسی کو بھی ہمارے فوجیوں کی خدمات کا مذاق اڑانے کا حق حاصل نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں بھی 33,000 ہمارے فوجی فرنٹ لائن پر تھے۔ جبکہ کینیڈین وزیر دفاع ڈیوڈ جے کا بھی کہنا ہے کہ کینیڈین فوجی پہلے دن سے ہی محاذ جنگ پر تھے۔ کینیڈین فوج کے 158 اہلکار قندھار میں ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے نیٹو سے متعلق بیان پر برطانیہ کی جانب سے امریکہ پر کی جانے والی تنقید کو مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ درست کہتے ہیں کہ نیٹو کے لیے امریکہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ امریکہ نے نیٹو کے لیے دیگر ممالک سے زیادہ کردار ادا کیا۔
اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے، ترکی کا کشیدگی بڑھنے کا انتباہ۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فدان نے کہا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے جو خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ترک نشریاتی ادارے این ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے حکان فدان کا کہنا تھا کہ امید ہے اسرائیل کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ خاص طور پر اسرائیل ایران پر حملے کے لیے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کا یہ اندازہ زیادہ تر اسرائیل کے حوالے سے ہے، نہ کہ امریکہ کے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ حالیہ دورہ تہران کے دوران انہوں نے ایرانی قیادت کو بطور دوست اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوست کڑوا سچ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس بیان سے قبل ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایرانی صدر مسعود پزکشیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا تھا کہ ترکیہ ایران میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہے اور ہمسایہ ملک کے امن و استحکام کو اہمیت دیتا ہے۔ دوسری جانب ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے خبرساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ ایران اپنے دشمن کی جانب سے کسی بھی حملے کو مکمل جنگ تصور کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوجی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی قسم کے حملوں کا، چاہے وہ محدود ہو یا وسیع، سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، یوکرین کی طرح مانگنے کی ضرورت نہیں، عباس اراغچی کا زلنسکی کو دو ٹوک جواب۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یوکرین کے صدر زلنسکی کے حالیہ بیانات پر اپنے شدید رد عمل میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی کے حالیہ بیانات پر سخت تنقید کرتے ہوئے تہران کے خلاف جارحانہ اقدامات کی اپیل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اب یقیناً ان پریشان حال مسخروں سے اکتا چکی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ بیان زلنسکی کے اس مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے واشنگٹن سے ایران پر حملہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ عباس اراغچی نے زور دے کر کہا کہ ایرانی عوام اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں اور انہیں مدد کے لیے آپ کی طرح غیر ملکیوں کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ عباس اراغچی نے زلنسکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے کرپٹ جرنیلوں کی جیبیں بھرنے اور اس نام نہاد غیر قانونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی اور یورپی ٹیکس دہندگان کا پیسہ بہا رہے ہیں، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، لیکن دوسری طرف وہ خود اس چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر امریکی حملے کی ڈٹائی سے دعوت دے رہے ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور یوکرین کے حالات اور موقف میں بنیادی فرق ہے۔ ان کے بقول یوکرینی فوج غیر ملکی امداد اور کرائے کے جنگجوؤں کے سہارے قائم ہے، جبکہ ایران اپنی سلامتی کی ضمانت دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بیرونی مدد پر انحصار نہیں کرتا۔ برطانیہ کا روس کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت پر اعتراض۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی غزہ بورڈ آف پیس میں موجودگی کو تشویشناک قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے لیے قائم کیے جانے والے بورڈ آف پیس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی شمولیت پر اعتراض اٹھا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں برطانوی وزیر اعظم نے پوٹن کی غزہ امن بورڈ میں شمولیت پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے روس کی موجودگی کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے تناظر میں پوٹن کا کردار متنازع رہا۔ پوٹن کو امن سے متعلق کسی عالمی فورم یا بورڈ میں شامل کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے بورڈ آف پیس پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاہدے میں روس کی ممکنہ شمولیت پر برطانیہ کو سنجیدہ تحفظات ہیں۔ سویڈن نے افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، سویڈن نے سخت ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ سویڈن نے افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ سویڈن نے یورپی یونین سے افغان مہاجرین کے لیے مشترکہ دستاویزی نظام کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن کے وزیر نے کہا کہ جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو یورپ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ جرائم میں ملوث افغان مہاجرین کو ہر قیمت پر ملک بدر کیا جائے گا۔
غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سویڈن وزیر نے افغان مہاجرین کو چارٹر فلائٹ سے بے دخلی کی تجویز دی ہے۔ یورپ میں افغان مہاجرین منظم جرائم اور سمگلنگ میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔